تو آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ اس علاج کے حوالے سے بہت اہم اور بہت ضروری سیشن ہے. بیسیکلی یہ جو آج کا سیشن ہے یہ اسیسمنٹ ہے آپ لوگوں کی، یعنی فیملیز کی اسیسمنٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسیس کر سکتے ہیں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں علاج میں. یہ آپ سب کو جو پیپر دیے ہیں اس پیپر پر 10 پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں جن کو ہم 10 ٹاسک کہتے ہیں. سو آپ ان 10 ٹاسک کو پڑھنے کے بعد آپ کا کام ہے، جو فیملی کے اینڈ کا ورک ہے، اس کو اسیس کر سکتے ہیں کہ آپ نے علاج میں جو آپ کا رول ہے وہ کتنا کر لیا ہے. کیونکہ اگر تو آپ نے یہ 10 کے 10 کام سیکھ لیے ہیں، سمجھ لیے ہیں اور امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے حصے کا کام ہے وہ ہو چکا. مگر اگر کہیں بھی ابھی اس میں کچھ پوائنٹ آپ کو نظر آتے ہیں جن کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے جن پوائنٹس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، جن کی آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو پریکٹیکلی تو نہیں کر رہے ہوں گے، تو پھر وہ کرنے کی ضرورت ہے. سو یہ آج آپ لوگوں کی اسیسمنٹ بھی ہے، اور جن لوگوں کے پیشنٹس کا ابھی ٹریٹمنٹ سٹارٹنگ فیز میں ہے تو ان کے لیے فیوچر کا پلان بھی ہے کہ وہ ابھی سے اپنے آپ کو فیوچر کے لیے پلان کر سکتے ہیں کہ اس علاج کو مکمل کرنے تک فیملی کے لیے یہ 10 کام سیکھنا، جاننا، سمجھنا اور ان کو ایگزیکیوٹ کرنا ضروری ہے. فیملی جب ان کو سیکھے گی، سمجھے گی، جانے گی اور ایگزیکیوٹ کرے گی تو وہ جو فیملی کا رول ہے اس بیماری کے علاج میں، وہ جو فیملی کا رول ہے مریض کو بہتر کرنے میں، وہ ہو سکے گا. اور سائنس کے اکارڈنگلی فیملی کا جو رول ہے اس بیماری سے بحالی میں وہ 50% ہے. یعنی فیملی 50% رول پلے کرتی ہے مریض کو ٹھیک کرنے میں. مریض کا جو رول ہوتا ہے ٹھیک ہونے میں وہ صرف 20% رول ہوتا ہے. 30% رول ٹریٹمنٹ سینٹر کو جاتا ہے. تو زیادہ وزن فیملی کے اوپر ہوتا ہے. اسی وجہ سے اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اب ہمیں اس سیشن کو ہفتے میں 2 دفعہ پہ لے جانا پڑ رہا ہے، اور آگے چل کے ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں ایسا کرنا پڑے گا، اور ہم پلان ہے کہ ہم کریں گے کہ اس کو ہم ہفتے میں 3 دفعہ کریں گے کہ ہر آلٹرنیٹ ڈے پہ یہ سیشن ہوا کرے گا. کچھ نہ کچھ لوگ اس سیشن میں آئیں گے، جوائن کریں گے اور وہ سیکھیں گے، سمجھیں گے اور اس کی امپلیمنٹیشن کریں گے. آیا کہ اٹ از ڈیفیکلٹ فار اس کیونکہ ٹائم دینا پڑتا ہے، بٹ اگین کیونکہ یہی واحد چیز ہے جو مریض کے علاج کو کامیاب بنا سکتی ہے، تو پھر مریض کے علاج کے لیے ہمیں ٹائم دینا ہمارا فرض ہے. سو پیپرز آپ کے پاس ہیں، آپ سوال کریں گے کہ ان میں سے کون سا پوائنٹ ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، یا آپ اس کو ان ڈیٹیل سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس لائن کا کیا مطلب ہے. تو آپ سوال کر سکتے ہیں. آپ میں سے جو بھی سوال کرنا چاہیں گے وہ سوال کریں کہ یہ اس لائن کا کیا مطلب ہے. ہاں، یہ ایک لائن ہے، اپنے جذبات پر قابو پانا سیکھیں. نشے کے مریض کے ساتھ رہنا اور اس کے علاج میں اپنا ایک رول پلے کرنا کافی مشکل عمل ہے، کافی مشکل پروسیس ہے، جس میں بار بار اپنے جذبات درمیان میں آتے ہیں. تو آپ لوگوں کو اپنے جذبات کو قابو کرنا سیکھنا ہے یہاں پر، کیونکہ مریض بعض دفعہ ایسی باتیں اور حرکتیں کر دیتے ہیں کہ پھر دل کرتا ہے کہ اس کو کھری کھری سنائی جائے، تو کھری کھری نہیں سنانی. مریض کے ساتھ روڈ نہیں ہونا، کیونکہ مریض کے ساتھ روڈ ہونا مریض کے فائدے میں نہیں ہے، بیماری کے فائدے میں ہے، اس سے بیماری بڑھتی ہے. سو اپنے جذبات کو قابو کرنا سیکھنا ہے. یہاں جب مریض ہمارے پاس ہوتا ہے تب بھی اپنے جذبات کو قابو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. تب بھی بہت دفعہ ایسے جذبات درمیان میں آتے ہیں، ایسے خیالات درمیان میں آتے ہیں جو علاج کو سیبوٹیج کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اسی لیے ہم یہ سکھاتے ہیں کہ کیسے آپ نے یہ سیکھنا ہے، یہی سے ہی سیکھنا ہے. آپ اپنے کاؤنسلر سے ڈسکس کر سکتے ہیں کہ اپنے جذبات کو کیسے قابو کیا جا سکتا ہے.
اپنے جذبات کو قابو کرنے کے فارمولے کیا ہیں، تاکہ آپ اپنے جذبات کو الگ قابو کریں اور اپنے مقصد کو الگ آگے بڑھائیں۔ آپ کے جو جذبات ہیں وہ آپ کو اپنے مقصد سے نہ ہٹائیں، آپ کے جو جذبات ہیں وہ آپ کو آپ کے مقصد کو پورا کرنے سے روکے نہ، آپ کو جو ہے آپ کی راہ میں رکاوٹیں نہ ڈالیں، جس کی وجہ سے آپ کہیں اپنے جذبات کی وجہ سے علاج کو ہی نہ آگے چلا سکیں۔ بعض دفعہ ایسے جذبات آتے ہیں جو کہ روکتے ہیں علاج کو فالو کرنے سے، کیونکہ ہمارا مریض کے ساتھ ایک تعلق ہے اور وہ ایک تھراپیوٹک تعلق ہے، وہ ایک پروفیشنل تعلق ہے، ایک پیشنٹ پروفیشنل پیشنٹ ڈاکٹر کا تعلق ہے۔ مگر آپ لوگوں کا جو مریض کے ساتھ تعلق ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ ایک فیملی ممبر ہونے کا تعلق بھی ہے، کہ آپ کا بیٹا ہے، آپ کا بھائی ہے، شوہر ہے یا کوئی اور تعلق ہے، تو آپ کا وہ ایک تعلق ہے جس کی وجہ سے زیادہ جذبات ابھرتے ہیں، کیونکہ جب تعلق نہیں ہوتا تو جذبات کم ابھرتے ہیں، تو پھر جب زیادہ جذبات ابھرتے ہیں تو ان جذبات کی روح میں بعض دفعہ وہ کر دیا جاتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے، اور بعض دفعہ وہ نہیں کیا جاتا جو کرنا چاہیے، کہ جذبات وہ کرنے سے روک رہے ہوتے ہیں جو کہ کرنا چاہیے، اور بعض دفعہ وہ کروا دیتے ہیں جو کہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے یہاں رہتے ہوئے ہی آپ نے اپنے جذبات کو ہیلدی طریقوں سے، اچھے طریقوں سے، مثبت طریقوں سے مینج کرنا، کنٹرول کرنا، ان کو ایکسپریس کرنا سیکھنا ہے اور اپنے جذبات کو قابو کرنا ہے۔ آپ نے اپنے جذبات کی رو میں نہیں بہنا، آپ نے اپنے جذبات کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکنے، آپ نے مریض کو ایک مریض کی طرح پروفیشنلی ڈیل کرنا ہے، سائنٹیفکلی ڈیل کرنا ہے۔ آپ نے مریض کو اپنے شوہر، بیٹے یا بھائی کی طرح نہیں ڈیل کرنا، آپ نے مریض کو ایک مریض کی طرح ڈیل کرنا ہے جیسے کہ ایک مریض ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ شوہر، بیٹے یا بھائی کو درمیان میں لے کر آئیں گے تو پھر جذبات کو ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سیکھنا ہے۔ بعض دفعہ ایسے آپ کے دل میں بھی آتی ہوگی نا کہ یہ ایسے کیوں کر رہا ہے، یہ کیوں کہہ رہا ہے، یہ ایسے رویے کیوں کر رہا ہے، اور آپ کا دل کرتا ہوگا کہ میں بھی اس کو بھی سناؤں، تو وہ اس کو روکنا ہے، اس کو قابو کرنا ہے۔ تو ان کے ہیلدی طریقے بھی ہوتے ہیں، کہ جیسے ایک ہیلدی طریقہ میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ ہم سب کے جو جذبات ہوتے ہیں ان کو ایکسپریس کرنے کا ایک جو ہیلدی طریقہ ہے وہ ہے کہ آپ اپنے جذبات کو لفظوں کا عملی جامہ پہنائیں، کہ آپ اپنے جذبات کو لفظوں کی زبان دیں۔ جب آپ اپنے جذبات کو لفظوں کی زبان دینا شروع کرتے ہیں تو پھر جذبات آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب آپ اپنے جذبات کو دباتے ہیں، سپریس کرتے ہیں، تو وہ پھر بم کی طرح پھٹتے ہیں کبھی، یا پھر آپ اپنے جذبات کو ایگریسیولی ایکسپریس ہی کرتے رہتے ہیں، آپ اگلے شخص کی رسپیکٹ کا خیال ہی نہیں رکھتے، آپ اس کو بندہ ہی نہیں مانتے، تو بھی اس کا نقصان نہیں ہوتا۔ تو نہ تو خاموش رہنا ٹھیک ہے، نہ اگریشن کرنا ٹھیک ہے، بلکہ ایک ورڈ ہے، آپ سب اگر اسٹڈی کر سکیں اس کے بارے میں تو کیجیے گا، کہ assertively ڈیل کرنا چاہیے۔ جب آپ ان پیشنٹس کو بھی assertively ڈیل کرتے ہیں تو پھر آپ کے جذبات بھی اچھے مینیج ہوتے ہیں اور ان کی ڈیلنگ بھی اچھی ہوتی ہے۔ مگر جب آپ پیسیولی ڈیل کرتے ہیں کہ میں قربانی دے دیتا ہوں، میں خاموش ہو جاتا ہوں، چلو میری خیر ہے کسی طرح سے یہ ٹھیک ہو جائے، تو معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ یا جب آپ ایگریسیولی ڈیل کرتے ہیں کہ آپ جو ہے اس کے ساتھ لان تان کرتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، تو بھی معاملات ٹھیک نہیں ہوتے۔ سو یہ آپ خود اپنے اسیسمنٹ کریں کہ کیا آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ اب آپ اپنے جذبات کو کنٹرول کر لیں گے، اپنے جذبات کو قابو کر لیں گے۔ دیکھیں جیسے جب آپ اپنے پیارے کو کسی ہسپتال میں چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ اس چیز کی اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ کیا یہ ہسپتال اور اس ہسپتال کی جو انتظامیہ اور ڈاکٹرز اس قابل ہیں کہ وہ ہمارے پیارے کا جو علاج ہے وہ خوش اسلوبی سے مکمل کر لیں گے۔ تو آپ اس چیز کو اسیس کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جہاں آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں، یہ ہسپتال اور اس ہسپتال کی انتظامیہ
اور اس ہسپتال کے ڈاکٹرز ہمارے پیارے کے علاج کو خوش اسلوبی سے مکمل کر لیں گے تو وہاں آپ اپنے پیارے کو علاج کے لیے چھوڑتے ہیں. ایسے ہی جب مریض یہاں سے جا رہا ہوتا ہے تو ہم اس چیز کو اسیس کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنی میٹنگ میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا فیملی اس قابل ہو گئی ہے کہ جب مریض گھر آئے گا اور جو اس کی بیماری کو چھوٹے چھوٹے چیلنجز دے گی, کیونکہ بیماری کو چیلنجز دیتی ہے, تو کیا یہ فیملی اس قابل ہو گئی ہے کہ یہ ان چیلنجز کو ہینڈل کر لے گی؟ اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ فیملی اس قابل نہیں ہے تو پھر ہمیں اس فیملی پر اور کام کرنا پڑتا ہے. ہم پھر اور کام کرتے ہیں اور ہم اس وقت تک کام کرتے ہیں. بعض دفعہ ہمیں فیملی کو آخری دنوں میں روزانہ بلانا پڑ جاتا ہے کیونکہ ان کی میٹنگز نظر آ رہی ہوتی ہے, تو پھر ہم روزانہ بھی بلا رہے ہوتے ہیں, آن لائن بھی سیشن کر رہے ہوتے ہیں تاکہ یہ جو لیٹنگ ہے یہ مکمل ہو. کیونکہ ہمارے پاس یہ آپشن نہیں ہوتی کہ چلو ان کی فیملی تو اس قابل نہیں ہے, وہ فلاں فیملی ہے اس قابل, چلو اس مریض کو ان کو دے دیتے ہیں. آپ کے پاس تو یہ آپشن ہوتی ہے کہ یہ ہسپتال اس قابل نہیں ہے, وہ فلاں نہیں ہے, تو چلے ایک اور ہسپتال ہے جو اس قابل ہے, جو آپ کے پیارے کا علاج کچھ اسکوپی سے سر انجام دے گا, تو آپ وہاں اپنے پیارے کو داخل کرا دیتے ہیں. مگر ہمارے پاس یہ آپشن نہیں ہوتی کہ یہ فیملی اس قابل نہیں ہے تو چلو اس کو کسی اور فیملی کو دے دیتے ہیں. ہمیں تو اسی فیملی کو ہی دینا پڑتا ہے, تو اس لیے پھر ہم فیملی کے اوپر یہ کام کرتے ہیں کہ وہ اس قابل ہو. اور جس فیملی کو اپنے جذبات کو قابو کرنا آ گیا ہے وہ ہم اپنے جذبات کو قابو کر سکتے ہیں اور اپنے جذبات کو علاج کے درمیان میں نہیں آنے دیں گے, تو وہ اس قابل ہے کہ وہ 10 ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری انہوں نے مکمل کر دی. باقی بھی 9 ذمہ داریاں جو ہم ڈسکس کریں گے. تو یہ ہے اس کا مطلب. یہ اور کوئی سوال؟ میرے پاس وہ پیپر نہیں, مس فائدہ مجھے بھی پیپر دے دیں. ہاں, مریض سے متعلق ناراضگی اور مریض سے متعلق ناراضگی اور ان کے دفاعی رویوں کے حوالے سے اپنی سوچ کا تجزیہ کریں. Examine your thinking for resentment and for defense mechanism. Basically, جب پیشنٹ یہاں پر آتے ہیں تو یہاں آنے سے پہلے مریض نے کافی زیادہ دل دکھائے ہوتے ہیں فیملی کے. تو فیملی کو بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو اس نے کیا ہے, جو کچھ بھی اس نے کیا ہے, یہ اس نے کیا ہے, اس کا ذمہ دار یہ ہے. تو ان کے دل میں ایک رنجش ہوتی ہے, ایک رنج ہوتا ہے, ایک ریزنٹمنٹ ہوتی ہے. تو یہ پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ جی آپ اپنی اس سوچ کا تجزیہ کریں, آپ اپنی سوچ کا تجزیہ کریں اور اس بات کو سمجھیں کہ وہ جو کچھ بھی کیا ہے وہ مریض نے نہیں کیا بلکہ ان کی بیماری نے کیا ہے. کیونکہ آپ لوگ ہی ہمیں بتاتے ہیں کتابوں میں جو ہم پڑھتے ہیں, مگر آپ سب بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ اس بیماری سے پہلے آپ لوگوں کے جو ورڈز ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ اس سے اچھا کوئی نہیں تھا ہمارے خاندان میں, اس سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں تھا, اس سے زیادہ پیار کرنے والا کوئی نہیں تھا. تو یہ پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ وہ جو آپ کے دل میں اگر کوئی رنجش ہے اس کو لے کر اس کی بیماری کی وجہ سے جو کچھ حالات و واقعات میں خرابیاں پیدا ہوئی اور ان حالات و واقعات کی خرابیوں کی وجہ سے جو دل میں رنجش ہے اس کو اسیس کرنا ہے, اس کا تجزیہ کرنا ہے اور اس کو ختم کرنا ہے. اور بعض دفعہ کچھ ڈیفینس میکینزمز بھی ہوتے ہیں جو مریض کے ہوتے ہیں اور کچھ فیملی کے ڈیفینس میکینزم بھی ہوتے ہیں کہ یہ جو نشہ کرتا تھا نا یہ اپنی بیوی کی وجہ سے کرتا تھا. اس کی جو بیوی تھی نا وہ اس کو ٹائم نہیں صحیح دیتی تھی, یا وہ اس کو محبت نہیں دیتی تھی اور بیچارہ پھر اسی وجہ سے نشہ کرنے لگ جاتا تھا. تو یہ فیملی کے ذہن میں ایسے سوچیں ہوتی ہیں, مریض کے ذہن میں بھی ایسے سوچیں ہوتی ہیں, یا اس کے جو والدین ہیں نا انہوں نے اس کو صحیح سنبھالا نہیں, انہوں نے اس کی صحیح تربیت نہیں کی, اس وجہ سے یہ پیتا تھا. یا بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہمیں فیملی بتاتی ہیں کہ دوستوں نے اس کو پھنسا دیا, یہ جو پیتا تھا نا یہ دوستوں کی وجہ سے پیتا تھا. اگر یہ جو اس کے دوست ہیں کہ کسی طرح سے وہ اس کی جان چھوڑ دیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا.
تو یہ کیا ہے؟ یہ ڈیفینس میکینزم ہے، دوستوں کی وجہ سے نہیں پیتا. کوئی مریض جو ہے دوستوں کی وجہ سے نہیں پیتا، وہ بیماری کی وجہ سے پیتا ہے. بیسیکلی ان دوستوں کو ایک بیمار مریض، ایک بیمار بندہ ہی چوز کرتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بھی شخص نشے کی بیماری میں آتا ہے تو آہستہ آہستہ جو اچھے دوست اور صحیح معنوں میں دوست ہوتے ہیں وہ اس کی لسٹ سے آؤٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور خود ہی اس کی لسٹ میں وہی 2 3 4 5 10 لوگ رہ جاتے ہیں جو بھی یہی کرتے ہیں. کیوں وہ لسٹ سے آؤٹ ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ جو صحیح معنوں میں دوست ہوتے ہیں وہ جب مریض پیتا پلاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ روک ٹوک کرتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں کہ یار تم ہمارے دوست ہو، ہماری بڑی پرانی دوستی ہے، یہ ایسے نہ کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو نشے کی بیماری ایک ایسی بیماری ہے جس میں مریض کو سمجھانے والا کوئی بندہ اچھا نہیں لگتا. وہ چاہے کوئی بھی ہو، وہ بھائی ہو، وہ باپ ہو، وہ ماں ہو، وہ کوئی بھی ہو، وہ بیوی ہو، شوہر ہو، جو مرضی ہو، جو بھی سمجھاتا ہے وہ اس کو اچھا نہیں لگتا. تو پھر آخر وہ کیا کرتا ہے؟ آہستہ آہستہ کنارہ کرنے لگ جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مریض فیملی سے بھی کنارہ کرنے لگ جاتا ہے، ان سے بھی دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. سو آپ نے جو اس اپنی سوچ کا تجزیہ کرنا ہے اور اس بات کو سمجھنا ہے کہ مریض جو پیتا تھا وہ بیماری کی وجہ سے پیتا تھا، اور جو کرتا تھا وہ بھی بیماری کی وجہ سے کرتا تھا. وہ نہیں کرتا تھا جو کہ اس کو کرنا چاہیے. بیماری جو اس کو تھاٹس دیتی تھی، جو اس کو کہتی تھی، تو وہ اسی وجہ سے بس کرتا تھا. 5 دفعہ فیملیز ہمیں بتاتے ہیں کہ بہت زیادہ مس بیہیویئر کرتے ہیں، گالیاں گلوچ کرتے ہیں، پہلے کبھی ایسے نہیں کرتے تھے، ہاتھا پائی کر لیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ایسا تو نہیں تھا ہمارا بیٹا کہ ہاتھا پائی کرے. تو آپ صحیح کہتے ہیں، آپ کا بیٹا ایسا نہیں تھا اور نہ ایسا ہے. بیسیکلی اس کی بیماری کی علامتیں ایسی ہیں کہ جب بھی کسی بھی شخص کو نشے کی بیماری ہوگی تو وہ کتنا بھی ایتھیکل ہو، کتنا بھی ادب و آداب والا ہو، کتنا بھی تہذیب والا ہو، وہ اس سے باہر نکل جائے گا اور وہ کرنے لگے گا جو بیماری اس کو کرے گی. اور بیماری کہتی ہے کہ یہ جو سمجھا رہے ہیں یہ تمہارے دشمن ہیں اور ان کی بات ذرا نہیں سنتی، یہ جو بھی کہہ رہے ہیں ان سے ہٹ کے کرنا ہے، ان کے مخالف جا کے کرنا ہے. اسی لیے وہ فیملی کے مخالف جا رہا ہوتا ہے، فیملی سے ہٹ کے فیملی کے اگینسٹ ورک کر رہا ہوتا ہے. تو یہ پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ ایگزامن یور تھنکنگ فار ریزنٹمنٹ اینڈ فار ڈیفینس میکینزم. کہ اپنے اگر آپ کے دماغ میں کوئی ایسی سوچیں ہیں، مریض کے بارے میں کوئی ریزنٹمنٹ ہے، کوئی رنجش ہے، تو آپ ان کو باہر نکالیں. آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ایک کام کرتے ہیں جو اس بیماری کے علاج کا بہت اہم کام ہے. ابھی بھی آج ہم نے ایک پیشنٹ کے ساتھ وہ کام کیا ہے اور یہ بہت اہم اور مینڈیٹری کام ہے، فیملی انٹرونشن. اس کا ایک پرپس تو آپ سب کو پتا ہے، ہم بتاتے رہتے ہیں. ایک پرپس تو مریض کا ڈینائل توڑنا ہے کہ مریض کا ڈینائل ٹوٹے. کیونکہ نشے کی بیماری میں جب کوئی بھی شخص جاتا ہے تو وہ ڈینائل میں چلا جاتا ہے کہ کیا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، میری زندگی تو بڑی ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی، ایسے ہی انہوں نے مجھے ہسپتال میں داخل کر دیا اور ہسپتال میں داخل کر کے میری زندگی ہی روک دی. اور مریض جب ہمارے پاس بھی آتا ہے تو کہتے ہیں مجھے کیوں داخل کرایا. جیسے ہمارے حکمران جب سیٹ سے جاتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا. تو ہمارا مریض ہمارے پاس آتا ہے تو اس کا پہلا سوال ہوتا ہے مجھے یہاں چھوڑا کیوں ہے، مجھے یہاں داخل کیوں کرایا ہے. میں تو چنگا بنا تھا، اپنے کام کاج کر رہا تھا، سارا کچھ ٹھیک چل رہا تھا، کاروبار ٹھیک چل رہا تھا، آیا کہ چل کچھ بھی نہیں ٹھیک رہا ہوتا. مگر اس کو وہ نہیں نظر آتا ڈیو ٹو ڈینائل. کیونکہ ڈینائل ایک ایسی چیز ہے جس میں برین کی سائیکوپیتھولوجی چینج ہو جاتی ہے اور اس سائیکوپیتھولوجی کے چینج ہونے کی وجہ سے وہ بیچارہ نہیں دیکھ پا رہا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. یہ بات بالکل ایسے ہی ہے کہ میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں مگر اگر یہاں اور یہاں کوئی پردے ڈال دے بلیک کلر کے تو مجھے آپ سب نہیں نظر آئیں گے اور میں کہوں کہ میرے سامنے کوئی نہیں ہے تو میں تو صحیح کہہ رہا ہوں کیونکہ میں تو نہیں جھوٹ بول رہا، مجھے تو کوئی نہیں نظر آ رہا. بٹ پردے کے اس طرف نظر تو آتے ہیں، ہوتے تو ہیں. سو ڈینائل بھی کچھ ایسا ہی کام کرتا ہے کہ مریض کے
دماغ پر پردے ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو بیماری کی تباہ کاریاں ہیں وہ نہیں دیکھ پا رہا ہوتا، وہ جو بیماری کی خرابیاں ہیں وہ ان کو نہیں دیکھ پا رہا ہوتا کہ بیماری کی کیا خرابیاں ہیں۔ تو اس کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ انٹرونشن پریزنٹیشن، تاکہ مریض ڈینائل سے باہر نکلے۔ مریض جب اسٹیبل ہو جاتا ہے، جب ڈیٹاکسیفیکیشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے، تو ہم یہ پروسیس کرتے ہیں تاکہ وہ بیماری کے زیر اثر نہ ہو، نشے کے زیر اثر نہ ہو، اسٹیبل پوزیشن میں ہو۔ مگر اس کا ایک دوسرا بینیفٹ ہے، اور وہ یہ بینیفٹ ہے کہ فیملی کی بھی جو برے ایموشن ہیں، بری باتیں ہیں، ان کے دل و دماغ میں ریزنٹمنٹ ہے، تو وہ جو مریض کو ایکسپریس کرتے ہیں، تو وہ ایک پرپس یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے دلوں سے ریزنٹمنٹ ختم ہو، کیونکہ جب وہ ایکسپریس کرتے ہیں اور بندہ سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور بتاتے ہیں تمہاری وجہ سے ہمیں یہ تکلیف پہنچی ہے اور ہمارا دل ٹوٹا ہے، اور بیسیکلی تم نہیں، یہ چیزیں تمہاری بیماری کر رہی تھی، تو ان کا میں فیل کرتا ہوں فیملیز کے اندر اس کے بعد کہ وہ بھی تھوڑا ریلیکس ہوتے ہیں، ان کے بھی تھوڑے جو جذبات دبے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ دبے ہوئے جذبات مینیج ہوتے ہیں ڈیو ٹو دس آل پروسیس۔ سو یہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی جو انٹرونشن ہوتا ہے، یہ مریض کے اس سوال کا جواب ہوتا ہے۔ وہ جو اس کا سوال ہوتا ہے کہ مجھے کیوں ڈالا، مجھے کیوں داخل کروایا، مجھے کیوں یہاں چھوڑ کے گئے، تو یہ جواب ہوتا ہے کہ اس وجہ سے آپ کو یہاں چھوڑ کے گئے۔ جیسے کچھ مریض سائیکوسس میں ہوتے ہیں، تو وہ بھی یہ بات کرتے ہیں، کیونکہ چرس اور آئس کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو سائیکوسس ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو اوبنوکشیس ٹاک کرتے ہیں، ایسی بات چیت کرتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اپنے ہی پیاروں پر شکوک و شبہات کرنے لگ جاتے ہیں، الزامات لگانے لگ جاتے ہیں ڈیو ٹو سائیکوسس۔ تو پھر جب مریض تھوڑا اسٹیبل ہوتا ہے اور اس کا کیمیکل بیلنس ہوتا ہے، تو اس کے انٹرونشن میں یہ ان کو بتایا جاتا ہے، مگر اس کے انٹرونشن کو لکھتے ہوئے اور بیان کرتے ہوئے یہ بتایا جاتا ہے کہ جب آپ سائیکوسس میں تھے تو یہ بات کرتے تھے، اور 4-5-6 فیملی ممبر اس کو بار بار بتاتے ہیں کہ جب آپ سائیکوسس میں تھے تو یہ بات کرتے تھے، جب آپ سائیکوسس میں تو یہ بات کرتے تھے۔ اور جب 4-5 لوگ اپنے ہی پیارے بیٹھے اور بات کرتے ہوں، تو پھر اس کی شیورٹی ہوتی ہے، اس کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ میں واقعی ایسا کرتا تھا، اور پھر وہ سمجھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اچھا پھر ایسا تھا تو اب میں اس سے بچوں گا کیسے، اب تاکہ میں ایسا دوبارہ سائیکوسس نہ ہو اور میں اپنے ہی فیملی کے خلاف ہو جاتا ہوں تو نہ ہو، تو کیا کرنا پڑے گا۔ تو پھر فیملی انہیں بتاتی ہے کہ اب آپ کو یہ کرنا پڑے گا، اور وہ جو کرنا پڑے گا وہ میڈیسن ہے۔ فیملی ان کو بتاتی ہے کہ اب آپ کو دوائی کھانا پڑے گی، فیملی ان کو بتاتی ہے کہ اب آپ کو علاج میں رہنا پڑے گا، اب آپ کو کاؤنسلنگ میں رہنا پڑے گا، فیملی ان کو بتاتی ہے کہ اب آپ کو تمام طرح کی ڈرگ سے دور رہنا پڑے گا، کیونکہ جب کوئی پیشنٹ سائیکوسس میں چلا جاتا ہے تو وہ تمام طرح کی ڈرگ سے دور رہ کر میڈیسن باقاعدگی سے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق لے کر اور کاؤنسلنگ میں رہ کر ہی سے کیا رہ سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص ان کو وائلیٹ کرتا ہے، ڈرگ کرنا شروع کر دیتا ہے یا میڈیسن نہیں لیتا یا کاؤنسلنگ سے آؤٹ ہو جاتا ہے، تو ان کا سائیکوسس پھر ریورس ہونا، واپس آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم بھی مریض کو یہاں رہتے ہوئے یہ چیز سکھا دیتے ہیں۔ یہ بات صرف سائیکوسس کے مریضوں کے لیے ہے کہ جس کو بھی ایک دفعہ سائیکوسس ہو جاتا ہے تو پھر انہیں میڈیسن، کاؤنسلنگ اور تمام طرح کی ڈرگ سے دور رہنا پڑتا ہے۔ سو سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سو وہ جو آپ کے ذہن، دل و دماغ میں ریزنٹمنٹ ہے اور یہ کہیں اس وجہ سے تو نہیں کرتا تھا، اس وجہ سے تو نہیں کرتا تھا، اس وجہ سے تو نہیں کرتا تھا، وہ کرتا تھا صرف بیماری کی وجہ سے، اور بیماری کو کنٹرول علاج کرتا ہے۔ جی اور کسی کا سوال؟ جی پوائنٹ نمبر 3، اشتعال انگیزی اور معاونت کو ختم کریں۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اور یہ پوائنٹ اشتعال انگیزی اور معاونت مجھے ہر فیملی میں نظر رکھتا ہے۔ ہر فیملی کے اندر یہ اشتعال انگیزی اور معاونت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اشتعال انگیزی اور معاونت کے بغیر نشے کی بیماری چل ہی نہیں سکتی۔ نشے کی جو بیماری ہے وہ چلتی ہی اشتعال انگیزی اور معاونت پر ہے۔ اگر مجھ سے کوئی فیملی یہ پوچھتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مریض میں خود سے ریئلائزیشن آ جائے،
یعنی اگر کوئی فیملی مجھ سے یہ پوچھتی ہے کہ ہمارے مریض میں خود سے ریئلائزیشن آ جائے اور وہ خود چل کے علاج میں پہنچے تو آپ بتائیں کیا کریں، تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اشتعال انگیزی اور معاونت ختم کر دیں، کیونکہ اشتعال انگیزی اور معاونت ختم جیسے ہی ہوتی ہے مریض میں ویسے ہی ریئلائزیشن آنا شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اشتعال انگیزی اور معاونت جو ہے مریض کی بیماری کو سپورٹ کرنا بند کر دیتے ہیں، اور جو ہے جب بیماری کی سپورٹ بند ہوتی ہے، بیماری کی تکلیفیں مریض تک پہنچتی ہے تو سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. بٹ ہم اس کو کلیریفائی کر لیتے ہیں دونوں لفظوں کو، اشتعال انگیزی کو الگ اور معاونت کو الگ. پہلے ہم معاونت کو ڈسکس کرتے ہیں. معاونت کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ بیماری کی وجہ سے جو کچھ بھی کرتا ہے، بیماری کے جو کچھ بھی کانسیکوینسز آتے ہیں وہ ان تک نہ جانے دینا. فیملی میں کوئی نہ کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو ان کی ہر خرابی کا ذمہ دار سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ہر خرابی کا ذمہ دار میں ہوں، تو ان کو خرابیوں سے نکالنا بھی میں نے ہی ہے، میں ہی نکالوں گا. اور وہ پھر ان کو خرابیوں سے نکالنے کے لیے ہر طرح ہر وقت 24 گھنٹے سروس دینے کو تیار ہوتے ہیں. جیسے کہ کسی سے قرض لے لیا تو قرض چکا دینا، کسی سے جھگڑا کر لیا تو وہاں جا کے جھگڑا مکا دینا، معافی مانگ لینا کہ یار میں آ گیا ہوں، میں اس کا ابا ہوں، میں اس کے اماں ہوں، میں اس کا بھائی ہوں، یا چلو اس کی وجہ سے آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں، یار آپ معاف کر دو. پولیس نے پکڑ لیا، چھڑوا دیا. کہیں نشہ کر کے گر گیا، اٹھا کے بیڈ پہ پہنچا دیا، اے سی بھی آن کر دیا. پھر جب صبح اٹھا تو انہیں بتایا کہ آپ رات گر گئے، تو مریض پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ آپ کا کام ہے الزام لگانا میرے اوپر، آپ تو الزام لگاتے رہتے ہیں. میں کہاں گر گیا؟ میں تو بیڈ سے اٹھ رہا ہوں، میں تو کہیں نہیں گیا. پھر جو ہے کوئی کاروباری نقصان ہوا وہ اپنے اوپر لے لیا، اس کو سیٹل کر دیا. یہ کیا ہے؟ یہ معاونت ہے. جب تک آپ معاونت کرتے رہیں گے آپ مریض کو ٹھیک نہیں کر سکتے. آپ کو معاونت کے دروازے بند کرنا پڑیں گے، اور اس کے دروازے بند ہوتے ہیں جب آپ مریض کی جو بیماری کی خرابیاں ہیں ان کو ٹھیک کرنا ختم کر دیتے ہیں، تو معاونت کے دروازے بند ہوتے ہیں. بعض دفعہ میں نے فیملی کو اس سٹیج پہ بھی دیکھا ہے کہ ان کو معاونت کرنے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ مریض ہمارے پاس بھی آ جاتا ہے تو ان کا دل کرتا ہے کہ ہم کوئی معاونت کر لیں، ہم کوئی اس کو خوش کر لیں. کیونکہ معاونت میں جو معاونت کر رہے ہوتے ہیں، انیبلنگ جو کر رہے ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت زیادہ وہ چاہتے ہیں بس کسی طرح یہ خوش ہو، اور مریض کسی بھی طرح نہیں خوش ہوتا سوائے نشہ کے. وہ صرف نشہ لے کے خوش ہوتا ہے، نشے کے علاوہ کوئی چیز سے خوش نہیں کر سکتی. کیوں؟ کیونکہ اس کے برین کے اندر ایسی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں کہ اسے کوئی چیز نہیں خوش کرتی، اس کو صرف نشہ خوش کرتا ہے. سو آپ کو انیبلنگ بند کرنی ہے. انیبلر کو سہولت کار بھی کہتے ہیں آپ فہم زبان میں. جو انیبلر ہوتا ہے وہ سہولت کار بھی کہلاتا ہے کہ وہ سہولتیں دے رہا ہوتا ہے اس کو. جیسے یہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو ہماری سوسائٹی میں لوگ انیبلنگ میں کرتے ہیں. اس کے بچوں کی ذمہ داری، اس کے بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری، اس کے گھر کا بجلی کا بل، اس کے گھر کا پانی کا بل، اس کے گھر کا کرایہ. کوئی نہ کوئی فیملی ممبر کہتے ہیں اینے تو کرنا نہیں، چلو اسی پہ کر رہے ہیں، وہ سنبھال لیتے ہیں کہ جی ہم کریں گے، ہمارا بھائی ہے. اور پھر کر کے اور پھر اس کو جو ہے کہتے ہیں تمہارا کوئی یاد نہیں، لعنت ہو تمہیں کوئی غیرت نہیں آتی ہے، تمہارے جیسا گھٹیا بندہ نہیں دیکھا ہم نے. پھر اس کو یہ کہتے ہیں دس از کالڈ پرووکنگ، دس از کالڈ اشتعال انگیزی، کہ وہ پہلے وہ کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے. پہلے وہ اس کو اس بیماری کے جو تباہ کاریاں ہیں ان سے بچاتے ہیں، اور پھر اس کو کہتے ہیں کہ غیرت کرو، تم بہت ذلیل آدمی ہو، تم بہت گندے ہو، تم شرم کرو، تمہیں شرم بھی نہیں آتی ہے، ڈوب مرو تم.
تو مر کیوں نہیں جاتے؟ ایسے بھی ورڈ کہہ دیتے ہیں، مر کیوں نہیں جاتے؟ تم مر جاؤ تو ہماری جان چھوٹ جائے گی، ایک ہی دفعہ رولیں گے ہم۔ دل سے آیا کہ نہیں کہتے ہو، پھڑ پھڑ سے کہتے ہیں، کون کہہ سکتا ہے اپنے پیارے کو، بٹ اگر غصے میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم مر جاؤ، بٹ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اشتعال انگیزی دلا کرنا، پرووکنگ کرنا بیماری کو بڑھاوا دیتا ہے، بیماری کو بڑھاتا ہے، اور انیبلنگ کرنا بھی بیماری کو بڑھاتا ہے۔ تو آپ نے مریض کو پرووک کرنا بھی بند کرنا ہے کہ آپ نے مریض کے ساتھ لعنت ملامت بھی نہیں کرنی، اس کو غیرت بھی نہیں دلانی، اس کو شرم بھی نہیں دلانی، اس کو برا بھلا بھی نہیں کہنا، اس کے ساتھ بدتمیزی بھی نہیں کرنی، بیکاز دس از ناٹ ہیلپ فل۔ اور اس کے آگے ہاتھ بھی نہیں جوڑنے، اس کی ہوئی خرابیوں کو کریکٹ بھی نہیں کرنا، ٹھیک بھی نہیں کرنا۔ جو وہ خرابیاں پیدا کر رہا ہے اس کو ٹھیک نہیں کرنا۔ اگر وہ کوئی خرابیاں پیدا کر رہا ہے تو پھر وہ خود انہیں ٹھیک کرے۔ 8 نمبر، ہاں یہ بھی ایک بہت اہم پوائنٹ ہے۔ ویسے یہ سارے پوائنٹ اہم ہیں کیونکہ یہ 10 ٹاسک ہیں فار فیملی۔ میں سے کوئی انہوں نے 8واں پوائنٹ کہا، اس پہ میں ایک سوال کر رہا ہوں آپ سب سے، آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ یہ جو ہمارے ملک کی فوج ہے کیوں ہے اتنا زیادہ ہم ان کو بجٹ دیتے ہیں فوج کو، کیوں ہے؟ نہیں، ہماری سیفٹی کے لیے تو پولیس ہے، سلامتی کے لیے، اچھا ملک کی سیفٹی کے لیے، کیوں؟ کس سے خطرہ ہے؟ سب سے زیادہ تو اس کا جو فوکس ہے وہ باؤنڈریز کی حفاظت ہے۔ باؤنڈریز، یہ دیکھیں باؤنڈریز کی حفاظت کرنا۔ ایکچولی ایک امکان ہے کہ انڈیا ہمارے اوپر حملہ نہ کر دے، یہ ایک امکان ہے کہ انڈیا ہمارے اوپر حملہ نہ کر دے، تو اس امکان کے پیش نظر ہو جائے کہ اگر وہ حملہ کرے گا تو ہم بھی کر دیں گے۔ اسی کی پیش نظر ایٹمی بم ہے کہ اگر وہ چلائے گا ہم بھی چلا دیں گے، نہ جینے دیں گے، نہ جیئیں گے نہ جینے دیں گے، ٹھیک ہے؟ سو اسی کے پیش نظر کیا ہے؟ قوم بنی ہے۔ اسی طرح سے آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ گاڑیوں میں ایئر بیگز ہوتے ہیں، ابھی گورنمنٹ نے بھی جیسے پچھلے سال سے لا بنا دیا، امپورٹنگ کارز میں تو بہت زیادہ اس چیز کا خیال ہوتا ہے، مگر پاکستان کی گورنمنٹ نے بھی لاسٹ ایئر یہ لا بنا دیا کہ ہر گاڑی میں 2 ایئر بیگ لازمی ہوں گے فرنٹ پہ۔ کیوں؟ امکان ہے کہ آپ گاڑی پہ نکلیں، امکان ہے کہ آپ گاڑی پہ نکلیں اور اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ایئر بیگ آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، آپ کی جان کو بچاتا ہے، آپ کو ڈیمیج ہونے سے بچاتا ہے۔ اسی طرح سے سیٹ بیلٹ بھی ہوتا ہے، لا ہے کہ سیٹ بیلٹ باندھنا ہے، اگر نہیں سیٹ بیلٹ باندھا ہوگا تو چلان ہو جائے گا۔ اور دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں، صرف ایک ملک ایسا ہے جس میں یہ لا نہیں ہے، مجھے اس ملک کا نام نہیں پتا اس لیے میں بتا بھی نہیں سکتا، صرف ایک ملک ایسا ہے جس میں یہ لا نہیں ہے سیٹ بیلٹ کا۔ باقی جتنے بھی ملک ہیں تمام ممالک میں یہ لا ہے کہ سیٹ بیلٹ باندھا جائے گا ڈیورنگ ڈرائیونگ، اور اگر نہیں باندھا ہوگا تو فائن ہو جائے گا، چلا۔ کیوں؟ امکان ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو تو پروٹیکشن ہے، اس امکان کے پیش نظر پروٹیکشن ہے۔ سو امکان ہونا از ناٹ اے بیڈ تھنگ، امکان ہونا is actually a warning to protect himself۔ یہ وارننگ ہے۔ کیا ہر گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے؟ آپ بتائیں، کیا انڈیا آئے روز ہمارے اوپر حملہ کر رہا ہے؟ آپ بتائیں کتنی دفعہ انڈیا نے ہمارے اوپر حملہ کیا ابھی تک؟ 3-4 دفعہ میکسیمم، میرا کہتا 3-4 دفعہ یا 5 دفعہ انڈیا نے جنگ کی اور ہماری فوج نے پھر واپس ان کو کیا۔ سو مگر پھر بھی آج بھی ہماری فوج ہے، اسلحہ بن رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے کہ اگر پھر کبھی بھی انڈیا میلی آنکھ سے ہماری طرف دیکھے گا تو ہماری فوج ان کی تمام عزائم کو توڑ دے گی، اسی لیے ہے ہماری فوج۔ سو ریلیکس کے امکانات کو ذہن میں رکھنے کا مطلب یہ ہے
کہ جیسے ہم ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایکسیڈنٹ کے امکانات کو ذہن میں رکھتے ہوئے سیٹ بیلٹ باندھتے ہیں، جیسے ہم جو ہے گاڑی ایسی بائی کرنا چاہتے ہیں جس میں زیادہ سے زیادہ ایئر بیگز ہوں تاکہ گاڑی کا خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو تو آپ سیف رہیں. اسی لیے جب ہم ایئر ٹریول کرتے ہیں تو اس کے کچھ سیفٹی میجرز ہیں جو لیے جاتے ہیں. آپ سب نے ماسک پہننا ہوا ہے، زیادہ تر لوگوں نے، ہم نے ویسے سب کو کیے ہیں، کچھ نے پہن لیا کچھ نے نہیں پہنا، ٹھیک ہے. سو جنہوں نے بھی پہنے ہوئے ہیں کووڈ سے بچنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ امکان ہے، شیورٹی تو نہیں ہے نا کہ ہو جائے، بٹ امکان ہے کہ کووڈ ہو سکتا ہے، تو ماسک ایک پروٹیکشن ہے. تو ریلیکس کا کے امکانات کو ذہن میں رکھنے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک پاسبلٹی ہے کہ ہو سکتا ہے. اس لیے جب کسی چیز کی پاسبلٹی ہوتی ہے تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ پریونٹیبل میجرز اٹھائے جاتے ہیں اور اٹھائے جاتے رہتے ہیں، یعنی اٹھاتے رہتے ہیں، پروٹیکٹیو میجرز اٹھاتے رہتے ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر مریض ریلیکس ہوگا، مگر امکان ہے. ہر گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، مگر لا ہے کہ سیٹ بیلٹ باندھنا ہے، لا ہے کہ ایئر بیگز ہوں گے، اور بھی بہت سارے پروٹیکٹیو فیچرز ہوتے ہیں گاڑیوں میں بھی، یا جو ہے جو بھی زندگی کی معاملات ہیں. جیسے اسپیڈ لمٹ ایک پروٹیکٹیو جو ہے میجر ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ جب بھی آپ ہائی اسپیڈ پہ جائیں گے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، مگر چانسز ہے کہ زیادہ تر ہائی اسپیڈ اگر آپ اسپیڈ لمٹ کو بریک کریں گے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اس لیے اس کو نہیں پائیں گے چلا رہے. سو ریلیکس بھی ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے. اور ہم نے پھر اب ریلیکس کے ہونے کا انتظار نہیں کرنا، ہم نے پروٹیکٹیو میجرز لینے ہیں. ہم نے ریلیکس پریونشن کرتے رہنا ہے. جیسے ہم نے جنگ کا انتظار نہیں کرنا، ہم نے اپنی فوج کو تیار رکھنا ہے، ہم نے اپنی فوج کی ٹریننگ کرتے رہنا ہے، ہم نے ان کو پراپر اسلحہ دیتے رہنا ہے. ہم نے ایکسیڈنٹ ہو جانے کا انتظار نہیں کرنا، ہم نے گاڑی ایئر بیگز والی لینی ہے، ہم نے سیٹ بیلٹ جب بھی گاڑی میں بیٹھنا ہے تو باندھنا ہے. یہ نہیں انتظار کرنا کہ جب ایکسیڈنٹ ہوگا تو پھر باندھ لیا، پھر اس کے بعد میں اس کے بعد تو پھر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے وہ ایک الگ بات ہے. سو ریلیکس کے امکانات ہیں، کچھ مریض ریلیکس ہوتے ہیں. اس لیے جو پروٹیکٹیو میجرز ہے، جو پریونٹیو میجرز ہے وہ لیتے رہنا ہے، ان کو نہیں چھوڑنا، ان کو ہر دن، ہر صبح، ہر شام، ہر وقت لیتے رہنا ہے تاکہ ریلیکس سے بچا جا سکے. اگر وہ پروٹیکٹیو میجرز آپ نہیں لیتے تو پھر ریلیکس کا خطرہ ہے، ریلیکس ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے. اور ریلیکس پریونشن سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک آپ کو ریلیکس پریونشن نہیں پتا ہوگی تو آپ کو کیا پتا کہ ریلیکس پریونشن کیا. آپ میں سے کو بتائے گا کہ ریلیکس پریونشن کیا ہے؟ یعنی اب ہم نے یہ تو سیکھ لیا کہ امکان کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے، آپ سب نے ریلیکس کے امکان کو ذہن میں رکھنا ہے. تو اب پروٹیکٹیو میجرز کیا ہیں کہ ریلیکس نہ ہو؟ کیا پروٹیکٹیو میجرز تو بتائیں گے کہ کیا پروٹیکٹیو میجرز ہیں؟ میڈیسن لیتے رہنا ہے. میڈیسن ایک پروٹیکٹیو میجر ہے. ٹھیک ہے، ڈاکٹر کے ساتھ، اپنے کاؤنسلر کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے، یہ ایک پروٹیکٹیو میجر ہے. فالو اپ مینٹین کر کے رکھنا ہے، فالو اپ میں ایبسنٹ نہ ہو، کیونکہ فالو اپ میں ایبسنٹ ہونا کین کوز ریلیکس. تو فالو اپ جو ہے اس سے ایبسنٹ نہ ہو تاکہ جی ہاں اکیلے باہر نہیں جانے دینا. یا جو بھی یہاں سے جب پیشنٹ جانے کے قریب آتا ہے، علی کھڑکیاں بند کروا دیں، اسی آن ہو گیا. تو جب مریض یہاں سے جاتا ہے تو ہم ایک سٹینڈ کی لسٹ دیتے ہیں. میں کچھ ان میں سے بتا دیتا ہوں، جیسے کہ موبائل نہیں دینا، انٹرنیٹ نہیں دینا، ان کو اکیلے گھر سے باہر نہیں جانے دینا، ہم میڈیسن باقاعدگی سے دینی ہے، تمباکو نوشی نہیں کرنے دینی، اور جو ہے پرانے دوستوں سے، پرانی جگہوں سے بچانا ہے. تو یہ سارے جو پروٹیکٹیو میجرز ہیں ریلیکس کو پریونٹ کرنے کے لیے ہر مریض کے لیے ہم اٹھا رہے ہیں. ہر مریض کو ریلیکس نہیں ہو رہا، مگر ہر مریض کے لیے اٹھانا ضروری ہے کیونکہ یہ ریلیکس پریونشن ہے. سو آپ سیکھنا چاہیں تو کچھ کتابیں بھی ہیں جو ریلیکس پریونشن کو
کہ ریلیپس پریونشن میں ایک اہم رول پلے کرتی ہیں. جیسے ایک کتاب ہے اسٹیک سوبر, ایک کتاب ہے ریلیپس پریونشن ورک بک, ایک کتاب ڈاکٹر صداقت کی لکھی ہوئی ہے, بڑی اچھی چھوٹی سی کتاب ہے, آپ چاہیں گے تو ہم سے مل جائے گی. کتاب کیا ہے بلکہ وہ مگر بڑی اعلیٰ ہے, وہ بے آواز ٹھیک ہے, اس میں ریلیپس پریونشن ہے. تو فیملی کو ریلیپس پریونشن سیکھ لینا ضروری ہے, کیونکہ جب فیملی ریلیپس پریونشن سیکھ لیتی ہے تو بیسیکلی وہ جو ریلیپس کا امکان ہے وہ ان کے ذہن میں ہے. اسی وجہ سے تو انہوں نے ریلیپس پریونشن سیکھ لی ہے, اور جو سیکھ لی ہے اس کی امپلیمنٹیشن بھی کر رہے ہیں. کیونکہ سیکھ لینا یا جان لینا نتائج کو بہتر نہیں کرتا, نتائج کو بہتر کرتا ہے سیکھ لینے اور جان لینے کے بعد عمل کرنا. اگر کوئی سیکھ لیتا ہے اور جان لیتا ہے مگر عمل نہیں کرتا تو نتائج نہیں بہتر آتے. جیسے میں نے سیکھ لیا ورزش کرنا ٹھیک ہے صحت کے لیے, مگر میں ورزش نہیں کرتا, تو بس سیکھ لینے سے میری صحت ٹھیک رہے گی؟ تو میں نے سیکھ تو لیا ورزش کرنا جو ہے صحت کے لیے اچھا ہے, وہ سب کو ہی پتا ہوتا ہے, مگر کن کی صحت ٹھیک رہتی ہے, ورزش کے مثبت اثرات کن کی صحت میں نظر آ رہے ہوتے ہیں جو کر رہے ہیں. پتہ سب کو ہے ورزش اچھی چیز ہے, جیسے پتہ سب کو ہے نماز پڑھنی چاہیے, نماز ایک فرض ہے, ضروری چیز ہے, مگر ثواب تو اسی کو ملے گا نا جو پڑھے گا, اس کو تو ثواب نہیں ملے گا نا جو نہیں پڑھے گا. سو بالکل ایسے ہی جو چیز سیکھ لی ہے جان لی ہے آپ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, مریض نے بھی کرنا ہے فیملی نے بھی کرنا ہے. سو ریلیپس کے امکان کو ذہن میں رکھنے کا سمپلی مطلب یہ ہے کہ آپ نے سیکھ لینا ہے, آپ نے سب سے پہلے سمجھ لینا ہے کہ ریلیپس ہو سکتا ہے. جیسے ہم سب کو پتا ہے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, گاڑی اگر روڈ پہ نکلی ہے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. تو اسی لیے انڈیا کے ساتھ ہمارا معاملہ خراب ہے, کبھی بھی جنگ ہو سکتی ہے. اسی لیے ہم آرمی تیار ہے, ایوری ٹائم ایوری مومنٹ 24/7. کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہے کہ ہماری آرمی تیار نہ ہو. یہاں تک کہ ریڈار لگے ہوئے ہیں کہ سیکنڈز میں فیصلے ہوتے ہیں, سیکنڈز میں پکڑا جاتا ہے کہ جی ادھر سے معاملہ شروع ہو گیا. جیسے کہ کچھ سال 2 سال پہلے وہ ہوا بھی تھا ایک پیارا, وہ سیکنڈز میں اس کو پکڑا, اس کو کیپچر کیا اور اس کو ڈیفیٹ کی. تو سیکنڈز میں یعنی اتنا آنکھ بھی جو ہے وہ بند نہیں کر رہے, ہر کسی کی ذمہ داری. تو ایسے ہی ریلیپس کے لیے ایسے ہی ریلیپس کا امکان ہے تو 24/7 فیملی ریڈی ہے, 24/7 فیملی پروٹیکٹیو میجرز اپلائی کر رہی ہے, ذمہ داریاں بانٹی ہوئی ہیں کہ صبح یہ کرے گا, دوپہر یہ کرے گا, شام یہ کرے گا, رات یہ کرے گا, 24/7. اینڈ اٹ از ویری نیسیسری ان فرسٹ ایئر. پہلا سال جو ہے اس میں بہت اہم ہے, کیونکہ 95% پیشنٹ جو پیشنٹ ریلیپس ہوتے ہیں ان میں سے 95 ساروں میں سے نہیں کہتا, جو ریلیپس ہوتے ہیں ان میں سے 95% جو ہے وہ پہلے سال میں ہی ریلیپس ہوتے ہیں, اس کے بعد صرف 5% ہے. سو پہلا سال اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا سال آپ کو ہماری جو آرمی جیسے بالکل چکنا, بالکل ایکٹیو, ہر مومنٹ تیار ہے, آپ کو ہر مومنٹ تیار رہنا ہے, ہر مومنٹ آپ کو پریونٹیو میجر لینا ہے, ہر مومنٹ آپ کو پروٹیکٹیو میجر لینا ہے. اور وہ میں نے آپ کو بتائے ہیں, ویسے وہ کتاب بھی آپ کو مل جائے گی, بے آواز ٹھیک ہے, اردو میں ایک چھوٹی سی کتاب ہے, تو آپ کو پڑھ لیں گے تو اس میں بھی پروٹیکٹیو اور پریونٹیو میجرز ہیں. جی اور کچھ سوال اگر کرنا چاہے تو. ہاں, اپنے مسائل کو حل کرنا شروع کریں. جب فیملی ہمارے پاس آتی ہے تو ان کے بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں, جیسے کہ ایک مسئلہ ان کا ہوتا ہے بیمار محبت, کو ڈیپینڈنسی, کہ وہ مریض کے ساتھ بیمار محبت کا شکار ہوتے ہیں. وہ مریض کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھ بیٹھتے ہیں کہ بس کسی طرح سے یہ خوش ہو جائے تو میں بھی خوش ہو جاؤں گی. اور میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتا رہا ہوں, جب تک بیمار محبت ہوگی مریض ٹھیک نہیں ہو سکتا, جب تک بیمار محبت ہوگی مریض نہیں ٹھیک ہوتا. تو اس بیمار محبت کو ختم کرنا بہت علاج کی بہت اہم ضرورت ہے. وہ بعض دفعہ اماں کر رہی ہوتی ہے بیمار محبت, بعض دفعہ ابا کر رہے ہوتے ہیں, بعض دفعہ بیوی کر رہی ہوتی ہے, زیادہ تر ان تینوں میں ہی ہوتا ہے. بٹ جس میں بھی ہے بیمار محبت کو ڈیپینڈنسی کو ٹھیک کرنا ہے, یعنی اپنا مسئلہ حل کرنا ہے. آپ
کی زندگی کی خوشی، مریض کی خوشی کے ساتھ کنیکٹڈ نہ ہو کہ وہ ٹھیک ہوگا تو ہی میں خوش ہوں گا. آپ اپنا خیال اس کے ٹھیک ہونے کے بغیر بھی رکھیں، کیونکہ اگر آپ اپنا خیال اس کے ٹھیک ہونے کے بغیر بھی رکھ رہے ہوں گے تو آپ اس کا اچھا خیال رکھیں گے. مگر آپ کہیں گے جس دن یہ ٹھیک ہو جائے گا نا پھر میں بعد میں آخر میں اپنا بھی خیال رکھ لوں گا. تو یہ بات بالکل ایسے ہی ہے کہ بیمار کے ساتھ آپ بھی بیمار ہو جائیں تو پھر 2 اٹینڈنس کی ضرورت پڑے گی کہ 2 لوگ بیمار ہوں گے. تو جب گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو باقی لوگوں کے اوپر زیادہ ذمہ داری آ جاتی ہے، باقی لوگوں نے اپنا زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے، باقی لوگوں نے اپنی زیادہ کیئر کرنی ہوتی ہے، باقی لوگوں نے اپنی خوشی کا، اپنی صحت کا، اپنے کھانے پینے کا زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے. سو یہاں پر اپنے مسائل کو حل کرنا شروع کریں. میں ایک پوائنٹ یہ ہے، ایک پوائنٹ ہے، ایک اور پوائنٹ ہے. بیماری جب کسی گھر میں آتی ہے تو فیملی ڈیوائیڈنس کا شکار ہو جاتی ہے، آپس میں جھگڑنے لڑنے لگ جاتے ہیں. تو اپنے مسائل کو حل کریں، کیونکہ اگر آپ اپنے مسائل کو حل نہیں کریں گے، آپس میں ہی لڑتے جھگڑتے رہیں گے تو آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ حل نہیں ہوگی. اگر آپ آپس میں ہی ابھی بھی آپس میں ہی لڑ جھگڑ رہے ہیں، ابھی بھی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر تیار ہیں فائر کرنے کے لیے، کب مجھے موقع ملے اور میں فائر کر دوں، تو پھر اس کا فائدہ بیماری کو ہوگا، کوئی کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. سو جو بھی اپنے مسائل ہیں ان کو مریض کے باہر نکلنے سے پہلے حل کریں. مریض جب باہر آئے تو آپ سب بینگ فیملی یونائٹڈ ہوں، یکجا ہوں، آپ سب الگ الگ پچ پہ نہ کھڑے ہوں، کیونکہ یہ جو نشے کی بیماری ہے ان کو الگ الگ ہو کے نہیں ٹھیک کیا جا سکتا. اگر آپ ہمیں بھی صرف یہ کہہ دینا کہ جی آپ جانے آپ کا کام جانے، تو ہم بھی نہیں کر سکتے. آیا کہ وی آر ایکسپرٹ، ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہم نے سیکھا ہے، سمجھا ہے، ہم بھی نہیں یہ کام کر سکتے اکیلے، ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ہم آپ کو بلاتے ہیں. تو آپ اکیلے کیسے کر لیں گے؟ سو اپنے مسائل کو حل کریں. اگر آپ لوگوں کے آپس میں کوئی مسائل ہیں، یا آپ کو مریض کے ساتھ بیمار محبت ہے، یا آپ کو مریض جب تک خوش نہ نہیں ہو جاتا، آپ کو نیند نہیں آتی، آپ نے کہا ہے کہ بس میری خوشی میری زندگی تو اس کے ٹھیک ہونے کے ساتھ ہے کنیکٹڈ، بس یہ ٹھیک ہو گیا تو میں بھی خوش ہو جاؤں گا یا ہو جاؤں گی، تو پھر مریض کے ٹھیک ہونے کے کم چانسز ہیں. اس لیے آپ نے پہلے خوش ہونا ہے، پہلے ٹھیک رہنا ہے، اچھے طریقے سے اپنا خیال رکھنا ہے، اپنے کھانے پینے کا، اپنی ڈائٹ کا، اپنی خوشیوں کا، اپنی دیگر چیزوں کا، اپنے پہننے اوڑھنے کا. اس کے بعد پھر جو مریض کی ذمہ داریاں آپ کے اوپر ڈالی جائیں گی آپ وہ ڈیفینیٹلی اچھے طریقے سے کر لیں گے. سو یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مسائل کو حل کرنا شروع کریں. جی اور جیسے کہ سر نے ڈسکس کیا ابھی تک 6-7 پوائنٹس ڈسکس کر لیے ہیں، تو اس بیماری میں فیملی کا رول بہت زیادہ ہوتا ہے، 50% رول ہوتا ہے جیسے کہ سر نے بتایا. تو فیملی اگر اپنا رول ٹھیک سے پلے نہیں کرے گی تو علاج جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا. تو اسی علاج کے پروٹوکولس میں فیملی کو یہ احساس کیے جا رہے ہوتے ہیں، جو ذمہ داریاں دی جا رہی ہوتی ہیں، جو فیملی اگر پوری کرتی ہے تو علاج کامیاب ہوتا ہے. اس میں جو سب سے پہلا ٹاسک ہے وہ یہی بتا رہے ہیں کہ آپ کو جتنا پاسبل ہو سکے آپ سے، آپ کو اس ٹریٹمنٹ میں انوالو ہونا ہے. ٹریٹمنٹ میں انوالو ہونے سے مراد کو سیشن اٹینڈ کرنا ہی نہیں ہے. جیسے کہ سر نے کہا کہ نالج آپ لوگ گین کریں بٹ اس کو اڈاپٹ بھی کریں. جو آپ سن رہے ہیں اس کو سمجھیں بھی اور اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ بھی کریں. ٹھیک ہے، اس کو عمل میں لائیں. جب تک اس کو عمل میں نہیں لائیں گے، جو بھی نالج آپ نے گین کی ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی لائف میں کوئی پازیٹیو ریزلٹس نہیں آئیں گے. اس کے بعد انفارمیشن آپ نے گیدر کر لی، اس کو امپلیمنٹ کر لیا. اس کے بعد اسی انفارمیشن میں ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو کچھ بیہیویئر ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کو ایلیمنیٹ کرنے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں سے. اس میں سے پرووکنگ اور انیبلنگ پہ بات ہوئی. پرووکنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اشتعال دلانا. کسی کی کمزوری اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ اس میں اس کو چڑھا رہے ہو، اس کی لعنت ملامت کر رہے ہو، ٹھیک ہے، اس کا مذاق اڑا رہے ہو، اس کو غصہ دلا رہے ہو. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو مریض ہوتا ہے وہ یہ سب باتیں جب سنتا ہے اس پہ افیکٹ کرتی ہے، اور وہ ان باتوں کو کہیں نہ کہیں اپنا نشہ استعمال کرنے کے لیے تو یوز کر رہا ہوتا ہے.
تو کہتے ہیں آپ لوگ میرے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں نا، آپ لوگ میرے ساتھ اس طرح سے پیش آتے ہیں تبھی جو ہے میں اور نشہ کرتا ہوں. تو وہ اس طرح سے اس چیز کو آپ کے بہیویئرس کو جو وہ بہیویئرس کو یوز کر رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ انیبلنگ بہیویئر پہ بات ہوئی ہے، معاونت کرتے ہیں. تو باقی دوسری بیماریوں کی اگر ہم بات کریں تو اس میں معاونت کرنا جو ہے وہ اچھا ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے مریض کو. لیکن نشے کی بیماری میں معاونت کرنے سے مریض کو اور نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آپ اس کے جو بھی بہیویئر ہے اس کی کانسیکوینسز اس کو فیس ہی نہیں کرنے دے رہے ہو. اس کو نہیں پتہ چلے گا کہ وہ جو کر رہا ہے، جو بہیویئر وہ شو کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. جب تک اس کو کانسیکوینسز نہیں فیس کرنے پڑیں گے اس کو ریئلائزیشن نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے اکثر پیشنٹس کہتے ہیں کہ یہ جو میں نشہ یوز کرتا تھا اس سے کسی کو نقصان تھوڑی ہو رہا تھا، وہ ڈینائل میں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم انٹرونشن بھی کروا رہے ہوتے ہیں جس سے اس کا ڈینائل ٹوٹتا ہے. فیملی بتاتی ہے کہ یہ جو آپ نشہ یوز کر رہے تھے بیماری میں، اس سے ہمیں کتنا نقصان پہنچ رہا تھا. اسی لیے اس بیماری کو فیملی ڈیزیز کہا جا رہا ہوتا ہے. تو پوری فیملی اس بیماری سے سفر کرتی ہے. یہ جو پہلا ٹاسک ہے نشے کی بیماری کے بارے میں علم حاصل کریں، اس ٹاسک کو ہم مکمل ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ سب اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں کیسے اپنے پیارے کو ٹھیک کر سکتا یا کر سکتی ہوں. آپ سب اپنے آپ سے سوال کریں. تو اگر آپ کا دماغ آپ کو جوابات دے رہا ہے کہ آپ ایسے 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 ٹھیک کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نالج گین کر رہے ہیں، انفارمیشن حاصل کر رہے ہیں. سو اس ٹاسک کو اگر کمپلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو میری سجیشن یہ ہے کہ روزانہ کے لیے 1 گھنٹہ فکس کر دیں، یعنی ڈیلی کے لیے 1 گھنٹہ فکس کر دیں اس کام کے لیے. وہ آپ اپنی مرضی سے فکس کر دیں کون سا 1 گھنٹہ. جب آپ بیٹھیں گے آرام سے سکون سے بیٹھ کر اور آپ اپنے دماغ کو کہیں گے کہ میں کیسے اپنے پیارے کو دوبارہ زندگی میں واپس لا سکتا ہوں، میں کیسے اپنے پیارے کو اس بیماری سے نکال سکتا ہوں. لیکن ہمارا جو دماغ ہے یہ جو ہے اس کو اگر ہم یہ کہتے ہیں نا، جیسے عموماً فیملیز کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس سوال کو اس طرح سے اپنے دماغ میں بھیجتے ہیں، یہ کیوں یہاں پڑ گیا، یہ کیوں اس مسئلے میں پڑ گیا. تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں اس مسئلے میں پڑ گیا تو دماغ بتاتا ہے یوں 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 یوں. دماغ ریزن یہ دیتا ہے کہ جی یہ مسئلے ہوئے اس وجہ سے اس مسئلے میں پڑ گیا، یا یہ کیوں نہیں ٹھیک ہو جاتا، یہ بھی ہم کرتے ہیں، کیوں نہیں یہ سمجھتا. تو یہ دماغ کے لیے اسٹوپڈ کویسچنز ہیں. دماغ کو یہ سوال کرنے سے آپ اپنے دماغ کو مزید پریشان کر سکتے ہیں، وہ آپ کو ہیلپ نہیں کرے گا. مگر جب آپ یہ سوال اپنے دماغ سے کریں گے کہ میں کیسے اپنے پیارے کو دوبارہ زندگی میں لا سکتا یا لا سکتی ہوں، یا میں کیسے اپنے پیارے کو نشے کی بیماری سے بحالی میں لا سکتا یا لا سکتی ہوں، تو دماغ کیا کرے گا، دماغ بتائے گا. تو ہو سکتا ہے 2 منٹ 3 منٹ کے بعد آپ سوچیں کہ اور کیا سوچوں، اور تو وہ ذہن میں نہیں آ رہا. تو پھر یہ وہ ٹائم ہوگا کہ آپ کوئی کتاب کھول لیں، آپ کوئی گوگل پہ چلے جائیں، آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں، آپ فیس بک پہ چلے جائیں اور اس بیماری سے متعلق ہماری یا امریکہ کی کوئی ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیں، کوئی لٹریچر پڑھنا شروع کر دیں، کوئی انفارمیشن حاصل کرنا شروع کر دیں. تو جب آپ ایسا کرنا شروع کریں گے تو آپ یہ پوائنٹ کمپلیٹ کریں گے. کیونکہ نشے کی بیماری کے بارے میں علم حاصل کرنا مریض کو صحتیاب کرنے کے لیے بہت اہم ہے. جب تک آپ نشے کی بیماری کے بارے میں علم حاصل نہیں کریں گے آپ اس جنگ میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. اور علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو 1 گھنٹہ فکس کرنا پڑے گا کہ آپ 1 گھنٹہ ڈیڈیکیٹ کر دیں اپنے پیارے کی بحالی کے ساتھ. صرف 1 گھنٹہ، کہ اس 1 گھنٹہ میں نے کوئی کچھ نہیں کرنا. جب آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جب آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ ایوری ٹائم مریض کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں،
ایوری ٹائم اس کی تلخیوں، اس کی تکلیفوں، اس کی دی ہوئی پریشانیوں، اس کے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں which is not helpful. سو یہ پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ بس علم حاصل کریں، 1 گھنٹے کے لیے فکس کر دیں، بس اس 1 گھنٹہ اس کی بیماری میں سیکھیں، کیونکہ ویسے سارا دن سوتے اٹھتے جاگتے کھاتے پیتے جو آپ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، دماغ کو کام پہ لگا رہے ہوتے ہیں، کیوں ہماری قسمت خراب ہو گئی، کیوں یہ ہو گیا خراب، کیوں نہیں یہ ٹھیک ہو رہا، ہمیں کون سے گناہ کی سزا مل رہی ہے، ہمارے سے کیا غلطی ہو گئی. ایوری ٹائم جو لوگ غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں. تو اس سے وہ اپنے دماغ کو اور اپنے پیارے کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو یہ پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ بس 1 گھنٹہ فکس کر دیں. اس 1 گھنٹہ پہلے 5-10 منٹ سوچیں، مگر ایسے نہ سوچیں کہ کیوں یہ بیمار ہو گیا، ایسے سوچیں کیسے ہم اسے ٹھیک کر سکتے ہیں، کیونکہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اس کو میں اور آپ نہیں بدل سکتے. جو ہونا تھا اس کو ہم ایڈٹ انٹو نہیں کر سکتے، بٹ آنے والے میں ہمارا 50% رول ہے، ہم دونوں کا 80% رول ہے، آپ کا اور میرا 80% رول ہے. تو اگر ہم مل جل کے اس بیماری کے بارے میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں گے، زیادہ سے زیادہ سیکھیں گے، تو پھر ہم کچھ کر دیں گے کل کو ٹھیک کرنے کے لیے. مگر اگر ہم پریشان ہوتے رہیں گے اور ماضی کو کوستے رہیں گے کہ ہماری کون سا دن ہمارا خراب تھا، کوئی ہماری قسمت خراب تھی جو یہ ہمارا بچہ ایک مسئلے میں پڑ گیا، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر آپ روتے دھوتے رہیں گے اور رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. فائدہ تو کچھ کرنے سے ہوتا ہے. میں دیکھتا ہوں کچھ والدین کو، ہم ان کو سمجھاتے بھی ہیں، ہم ان کو بتاتے بھی ہیں کسی کے، مگر پھر بھی وہ روتے دھوتے رہتے ہیں. اگر رونے دھونے کا فائدہ ہو تو پھر میں تو 5-10 بندے رکھ لوں اور ہم، کیونکہ ہمارے پاس زیادہ مریض ہے، ہم اوپر جائیں مریضوں کے پاس اور شروع ہو جائیں رونا، روئے زور زور سے روئے، کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سیکھنے کا فائدہ ہے. سائنس کہہ رہی ہے، اور سائنس کوئی چیز ایسے ہی نہیں کہتی، سائنس چیز کو ثابت کر کے کہتی ہے. جو چیز ثابت ہو جاتی ہے سائنس اس کو کہتی ہے کہ یہ کر لیں. اب اگر کسی کو بخار ہو تو یہ کر لیں، اب اگر کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو یہ کر لیں، اب اگر کسی کے ساتھ یہ ہو جائے تو یہ کر لیں. تو اس میں بھی آپ اگر سارا دن کھاتے اٹھتے سوتے بیٹھتے پریشان ہوتے رہیں گے تو نہ آپ اپنے مریض کو ٹھیک کر سکتے ہیں، نہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں. مگر 1 گھنٹہ فکس کر دیں گے اس بیماری کے بارے میں سیکھنے کے لیے تو ہمیں کنٹریبیوشن کر دے گا. اور آج تو سیکھنا بہت ہی آسان ہے. اگر آپ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں تو سیکھ سکتے ہیں ویڈیو دیکھ کر. اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو آپ یوٹیوب پہ فیس بک پہ جائیں گے، ویڈیو ہے، آپ وہ سنیں گے، آپ کے کانوں سے وہ آواز جائے گی اور آپ سیکھ جائیں گے. دیکھیے 1 گھنٹہ ویڈیو ہی دیکھ لیں، کوئی نہیں اگر آپ کو جو ہے پڑھنا آتا تو ویڈیو دیکھ کے ٹھیک کر لیں. بٹ اگر آپ سیکھ رہے ہیں، اگر آپ نے سیکھ لیا، کیا سیکھ لیا ہے، بیماری کیا ہے، بیماری کی ڈیفینیشن کیا ہے، بیماری کی نیچر کیا ہے، بیماری کے ڈیفینس میکینزم کیا ہے، ریلیپس پریونشن کیا ہے، بیماری کی مینجمنٹ کیا ہے، وہ کون سے رویے ہیں جو بیماری کو بڑھاتے ہیں، وہ کون سے رویے ہیں جو بیماری کو مینیج کرتے ہیں. اگر آپ نے یہ سیکھ لیا ہے، مریض کے ساتھ بات کیسے کرنی چاہیے، مریض کی نا کو ہاں میں کیسے بدلنا چاہیے، اگر آپ نے یہ سیکھ لیا ہے تو پھر کافی ہے. اور سیکھیں گے تو اور اچھی بات ہے. مگر بعض دفعہ فیملی کے 70 ڈیز ہوتے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں اچھا نیچر آف ڈیزیز کیا ہے، آپ کا سیشن تو 2-3 دفعہ ہو چکا ہے، یہاں بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اور وہ صرف میرا منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں اس میں فیملی کا نقصان ہے، کیونکہ اور وہ کیوں نہیں سیکھ پائے، کیونکہ ان کو تو انہوں نے سیکھا ہے پریشان رہنا، اور پریشان دماغ کچھ نہیں سیکھتا. یہ ایک سائنس ہے، میں آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں. آپ پریشانی میں کچھ نہیں سیکھ پاتے. اگر آپ پریشان رہیں گے تو کچھ نہیں سیکھیں گے. آخر دن آخری آ جائے گا، آپ نے روتے رہنا ہے، اور آپ روتے ہی رہیں گے تو آپ ہیلپ نہیں کریں گے، کیونکہ رونا از ناٹ ہیلپفل فار پیشنٹ، سیکھنا از ہیلپفل فار پیشنٹ. تو سیکھیں. اگر آپ نے سیکھ لیا اور آپ سیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے ایک کام کر لیا. پوائنٹ نمبر 6، مستقبل کے قریب کے لیے معقول اور حقیقی توقعات سیٹ کریں.
اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ فیملی ایسا سمجھتی ہے کہ مریض جب یہاں سے آئے گا تو چنگا بھلا ہوگا، یعنی مریض جب یہاں سے آئے گا تو وہ کوئی روبوٹ ہوگا، پرفیکٹ ہوگا، اور جیسے جیسے ہم کہیں گے، جو جو ہم کہیں گے وہ ویسے ویسے ہی کرے گا۔ اچھا، یہ کوئی انسان نہیں کرتا، یہ روبوٹ ضرور کرتا ہے، انسان نہیں کرتا۔ روبوٹ کا جو بٹن دبائے جائیں تو ویسے ویسے کرتا جائے گا۔ آپ کے جو مریض ہیں وہ انسان ہیں، تو آپ نے حقیقی ریزنیبل ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ سیٹ کرنی ہے، اور اس کے اکارڈنگلی ہم بتا دیتے ہیں کہ کیا کیا ایکسپیکٹیشن ہے، کیا کیا آپ کا مریض آپ کے ساتھ بہیو کر سکتا ہے، اور اس کی مینجمنٹ کیا ہے۔ ہم یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ ABCDEF یہ ان میں سے کوئی رسپانس ہوگا، اور ان سب کی یہ مینجمنٹ ہے۔ سو یہ اگر ایکسپیکٹ کر لینا کہ نہیں بس اب یہ آئے گا تو ہماری زندگی جنت بن جائے گی، تو اس دنیا میں تو جنت نہیں ہے، اس دنیا میں جنت نہیں ہے، نہ مل سکتی ہے۔ یہ دنیا پرفیکٹ نہیں ہے۔ This دنیا is a combination of good and bad۔ اس دنیا میں جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ اس کے بعد پھر ایک دنیا ہے جس میں جنت ہے اور جہنم ہے۔ جنت میں سب اچھا ہے، جہنم میں سب برا ہے۔ جو جنت میں جائیں گے تو ان کی زندگی ویسی ہوگی کہ سب اچھا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بعد جب فیملی مجھ سے بھی پوچھتی ہے کہ اب تو ہمارا سب ٹھیک ہو جائے گا، تو آپ سوچیں میں کس مشکل میں اس وقت ہوتا ہوں۔ ایک ماہر ہونے کے ناطے اگر میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا تو ایک جھوٹ ہے۔ اگر میں انہیں کہتا ہوں کہ سب نہیں ٹھیک ہوگا تو یہ ان کو اور مزید پریشان کرتا ہے۔ تو بڑے پک اینڈ چوز کرنا پڑتا ہے کہ میں نے کون سے الفاظ استعمال کرنے ہیں کہ یہ ہیلپ لیس بھی نہ ہو، یہ ہوپ لیس بھی نہ ہو، اور ان کو تھوڑی بہت ہی سمجھ بھی آ جائے۔ تو بڑا یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ عموماً ڈاکٹر جھوٹ بول دیتے ہیں، نہیں ہم سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ بالکل نہ پریشان ہو، سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، سب اچھا ہو جائے گا۔ عموماً ڈاکٹر ایسا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی بس اب سب کچھ اچھا ہو جائے گا، بٹ ان ریئلٹی ایسا نہیں ہے، سب کچھ اچھا نہیں ہونے والا۔ حقیقت یہ ہے ہم سب کی زندگیوں میں کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے۔ سو یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ کچھ چیلنج دے گا، ان کی ہم مینجمنٹ کریں گے، اور ان کی مینجمنٹ ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا مسئلہ دے گا جس کا کوئی حل ہی نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے مسئلے تو کیا ہمارے نارمل بچے بھی نہیں دیتے؟ جو بچے نارمل ہوتے ہیں، جو نشہ بھی نہیں کرتے، چھوٹے چھوٹے چیلنج تو وہ بھی دیتے ہیں۔ جب ہم سیکھ لیتے ہیں ان کو مینج کرنا تو پھر ہم مینج کرتے ہیں۔ اصل پوائنٹ کیا ہے؟ سیکھ لینا، اصل پوائنٹ یہ ہے۔ سو ریزنیبل ایکسپیکٹیشن سیٹ کرنا کہ اب یہ آئے گا تو یہ نشہ تو نہیں کرے گا، یہ ایک بات ہے، یہ آپ کو باتیں بھی نہیں کرے گا، یہ بھی ایک بات ہے، ٹھیک ہے، ریزنیبل ایکسپیکٹیشن، مگر یہ نہ تو کر سکتا ہے، کیونکہ ایک انسان نہ تو کر دیتا ہے، تو پھر اس کی نہ کو ہم نے ہاں میں کیسے کنورٹ کرنا ہے یہ سیکھ لینا ہے، کیونکہ نہ تو کوئی مریض کر سکتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا فالو اپ پہ، بس میں ٹھیک ہو گیا ہوں، یہ ایک ریزنیبل ایکسپیکٹیشن۔ جیسے ریزنیبل ایکسپیکٹیشن کہ ریلیکس کا امکان ہے، یہ ریزنیبل ایکسپیکٹیشن ہے، مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں ہر مریض تو ریلیکس نہیں ہوتا۔ دیر آر جسٹ 20 to 30% پیشنٹ جو کہ ریلیکس کی طرف جاتے ہیں، مگر ان میں سے بھی جب ان کا ریفریشر ہوتا ہے تو کافی سارے صحتیاب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں اور دوبارہ زندگی میں آ جاتے ہیں۔ سو ریزنیبل ایکسپیکٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسی حقیقی ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن سیٹ کرنی ہے جو کہ ریئلسٹک ہو، حقیقی ہو۔ یہ ایکسپیکٹیشن نہیں سیٹ کرنی کہ جب یہ آئے گا تو بس سب اچھا ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہمارے سارے کام ختم ہو جائیں گے۔ جب آئے گا تو پھر دوسرا کام شروع ہوگا جسے فالو اپ کہتے ہیں، آؤٹ پیشنٹ ٹریٹمنٹ کہتے ہیں۔ مریض جب یہاں سے چلا جاتا ہے تو پھر آؤٹ پیشنٹ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اگر سب اچھا ہو گیا تو پھر آؤٹ پیشنٹ ٹریٹمنٹ کیوں ہوگا، فالو اپ کیوں ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیلنجز ہیں، چھوٹے درجے کے چیلنجز ہیں جو آئیں گے، جن کو ہم مل کے آؤٹ پیشنٹ میں مینج کریں گے۔ جیسے آپ کسی ہاسپٹل میں سرجری کے لیے جاتے ہیں، آپ سرجری کروا کے آ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کے کچھ فالو اپس ہوتے ہیں، وہ جو پرابلمس ہوتے ہیں ان کی مینجمنٹ کے لیے ہوتے ہیں۔
تاکہ ان کی مینجمنٹ ہو سکے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل قریب کے لیے معقول اور حقیقی توقعات سیٹ کرنی ہے. ایسی کوئی توقع سیٹ نہیں کرنی کہ یہ آئے گا تو سب اچھا ہو جائے گا اور پھر ہمارے سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے اور پھر ہماری زندگی اس دنیا میں ہی جنت بن جائے گی. اٹ از ناٹ پاسبل. وہ ایک انریلسٹک اور غیر معقول ایکسپیکٹیشن ہے. جی اور کوئی ایک پوائنٹ ہے جس کا کسی نے سوال جو ہے نہیں کیا, چلے میں اس کو ڈسکس کر دیتا ہوں. اپنی توجہ مریض کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات اور تعلقات پر بھی رکھیں. ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی گھر میں نشے کی بیماری ہوتی ہے تو سب کی توقع, سب کی جو توجہ ہے وہ اس پر ہوتی ہے, سب کی توجہ اس پر ہوتی ہے. دوسرے بچوں کو اور رشتوں کو اور فیملی گیدرنگز کو سب کو سائڈ لائن کر دیتے ہیں. یہ پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے ایک حصہ مریض کا ہے, وہ ایک حصہ مریض کو دیں, مگر مریض کے ساتھ ساتھ جو باقی معاملات زندگی ہیں, جو باقی تعلقات ہیں, ان کو بھی چلائیں. بعض دفعہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ فیملی جو ہے مریض کو داخل کرا کے آفس سے بھی چھٹیاں لے لیتے ہیں, جو کہ ٹھیک نہیں ہے. اگر مریض داخل ہو گیا ہے, اس کا علاج ہو رہا ہے, تو چھٹی لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. چھٹی لے کے آپ سارا دن بھر کیا کریں گے؟ دن بھر آپ اور زیادہ اسی کے بارے میں سوچیں گے کہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہوگا, کیا نہیں کر رہا ہوگا, وہ وہاں ٹھیک ہوگا نہیں ٹھیک ہوگا, وہ لوگ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہوں گے, وہ ان لوگوں کے ساتھ کیا کر رہا ہوگا. سارا دن آپ نے یہی سوچنا ہے. تو بہتر آپ کام پہ جائیں اور کام کریں تو کچھ دیر آپ کا دھیان ان سے کام کی طرف جائے گا, which is helpful for him. کیونکہ جب بھی آپ کا دھیان ان سے کام کی طرف جائے گا یا ان سے کسی اور کی طرف جائے گا تو ہیلپ فل ہے. ان کے لیے تو کافی ہے وہ 1 گھنٹہ جو علم حاصل کرنے کے لیے فکس کر دینا ہے اور یہاں ٹریننگ میں آ جانا ہے. مگر میں دیکھتا ہوں کہ فیملی ٹریننگ میں آتے ہیں, 1 گھنٹہ ان کے لیے فکس کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی سب رشتے ناتوں کو چھوڑ کے سارا دن گھر میں اسی کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے, وہی ڈسکس ہو رہا ہے, یہاں تک کہ سوتے کھاتے پیتے. تو یہ پوائنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی توجہ مریض کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات اور تعلقات پر بھی رکھیں. کہ جو دیگر معاملات اور تعلقات ہیں وہ بھی آپ کی توجہ میں رہیں, وہ بھی آپ کی جو ہے نظر میں رہیں. آپ ان کو بھی ٹائم دیں, باقی بچوں کو بھی ٹائم دیں, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے رشتوں کو, ان کو بھی لے کر چلیں. اسی کا نہ سوچتے رہیں. اگر آپ اسی کا سوچتے رہیں گے تو یہ ہیلپ فل نہیں ہے, نہ آپ کے لیے نہ اس کے لیے. آپ نارمل نہیں ہو سکیں گے. تو یہ بھی ایک ٹاسک ہے جو آپ نے کرنا ہے کہ آپ کی زندگی جو اسی کے گرد گھوم رہی ہے اس سے ہٹے. جیسے نشے کی بیماری میں نشے کے مریض کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی نشے کے ارد گرد ہی گھومتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ نشے کے ارد گرد نہ گھومیں, باقی بہن بھائی, ماں باپ, بیوی بچے, کام کاج, ان کے ارد گرد گھومیں. ہم چاہتے ہیں نا, ایسے ہی ہم فیملی سے یہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی کا مرکز صرف مریض نہ رہے, باقی جو رشتے ہیں, باقی جو تعلقات ہیں, باقی جو معاملات ہیں, باقی جو اپنی صحت ہے, ان کے گرد بھی گھومیں. کیونکہ یہی ایک بہتر اور بیلنس اپروچ ہے. اگر ان کی زندگی اب بھی اسی ایک خاص اسپیسیفک بندے کے گرد گھوم رہی ہے تو یہ صحیح اور بیلنس اپروچ نہیں ہے, یہ ورسٹ اپروچ ہے. اس سے وہ مریض کو ہیلپ نہیں کر سکیں گے. تو اس پوائنٹ کا مطلب جو ہے وہ یہ. اور ایک جو لاسٹ پوائنٹ ہے, 10th پوائنٹ ہے, مکمل صحتیابی کے بجائے بہتری پر فوکس کریں. عموماً فیملی کا فوکس ہوتا ہے مکمل ٹھیک ہونے پر, ایک دن یہ مکمل ٹھیک ہو جائے گا. اس میں دیر لگتی ہے, اس سے آپ ڈسکریج ہوتے ہیں, اس سے آپ تھکتے ہیں. آپ تھکتے ہیں کیونکہ جب تک وہ مکمل ٹھیک نہیں ہوگا آپ کو خوشی نہیں ہوگی. تو آپ کو تھکنے سے بچانے کے لیے یہ پوائنٹ ہے کہ آپ نے پروگریس پہ فوکس کرنا ہے, بہتری کی. کیا کل سے آج بہتر ہے, کیا پہلے سے آپ تھوڑا بہتر ہے, پھر آپ تھوڑا اور بہتر ہے. تو پروگریس دیکھنی ہے آپ نے, میجرمنٹ جو ہے وہ پروگریشن میں کرنی ہے. آپ نے میجرمنٹ مکمل صحتیابی میں نہیں کرنی کہ جی یہ مکمل صحتیاب ہوا تو صحتیاب,
اگر مکمل صحتیاب نہیں ہوا تو صحتیاب نہیں. کوئی بھی کسی بھی بیماری سے ایک دم سے اچانک سے مکمل صحتیاب نہیں ہوتا. اس بیماری سے بھی مکمل صحتیاب ہونے میں مریض کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے, تو 28 منتھس لگتے ہیں, مگر پروگریس پہلے دن سے شروع ہو جاتی ہے. پہلے مہینے میں ڈیٹاکسیفائی ہوتا ہے, اس کے بعد وہ سائیکو سوشل اسپرچل ریہیبلیٹیشن کی طرف جاتا ہے, اس کے بعد اس کے رویے ٹھیک ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ اپنے گولز کو ٹھیک کرتا ہے, اور ایک ایک کر کے چیزیں بہتر ہو رہی ہوتی ہے. سو آپ نے اس کی بہتری کو دیکھنا ہے کہ کیا پہلے سے بہتر ہے, کیا نشہ ختم ہو گیا, ٹھیک ہے, کیا تھوڑی صحیح باتیں کرنے لگا ہے, کیا پہلے روز غصہ کرتا تھا اور آج ہفتے میں ایک دفعہ غصہ کرتا ہے, تو پروگریس ہے نا. بعض دفعہ فیملی کا یہ ہوتا ہے کہ جی اس نے آج مہینے کے بعد غصہ کیا ہے, تو میں کہتا ہوں پہلے روز کرتا تھا, تو اٹ مینس دیئر از سم پروگریس کہ مہینے کے بعد غصہ کر رہا ہے یا ہفتے کے بعد غصہ کر رہا ہے, کیونکہ بیماری میں مریض روز ہی غصہ کرتا ہے, روز ہی کرتا ہے, روز ہی جھگڑتا ہے. تو ایسے اپنے اسیسمنٹ کر کے اس کی پروگریس پہ فوکس رکھنا ہے کہ پہلے سے معاملات سے جو خرابیاں ہیں وہ کم ہو رہی ہیں, ختم تو نہیں ہوئی مگر کم ہو رہی ہیں, اور جو بہتری ہے ان کا جو گراف ہے وہ اوپر جا رہا ہے, تو پھر ہم صحیح ٹریک پر ہیں. اگر جو ہے بہتر ہونے کی بجائے ورسٹ ہو رہا ہے تو پھر ہمیں کچھ سوچنے کی ضرورت ہے, کچھ پلان کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہر مسئلہ اپنے ساتھ کوئی حل لے کر آتا ہے. جب ہم حل پر توجہ ڈالتے ہیں, جب ہم حل ڈھونڈتے ہیں تو پھر حل ہو جاتا ہے. جب ہم حل کے بجائے توجہ مسئلے پر ڈالتے ہیں تو پھر ہم پریشان ہوتے ہیں, اور پریشانی میں بھی جیسے میں نے کہا کہ ہمارا دماغ گونگیاں ڈالتا ہے, گونگیاں مارتا ہے. جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ گونگیاں مارتا ہے.